آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 سے لے کر 141 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون قل تحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن اور کون ہے، احسن زیادہ اچھا، من اللہ اللہ سے، صبغۃً رنگ میں، وَنَحْنُ لَهُ اور ہم اسی کی، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ فرمایا یہ آپ کو یہودیت اور نصرانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ انہیں فرما دیجئے کہ صبغۃ اللہ، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، تمہاری باطل یہودیت اور نصرانیت سے ہمارا کیا تعلق؟ اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے مراد کوئی روایتی رنگ کی قسم، سرخ، نیلا یا پیلا نہیں، بلکہ توحید اور اخلاص کا رنگ ہے۔ یہ وہ رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے انسان کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے۔ یہ رنگ ان کے اقوال و افعال اور اعمال و کردار کی وجہ سے اور چمکتا ہے۔ ہم نے یہ رنگ اختیار کیا ہے، یہ یہودیت اور نصرانیت والا رنگ نہیں جو یہ کپڑوں اور جسم پر لگا کر عیسائیت میں پختگی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے جو کہ توحید، عبادت، ریاضت، دیانت اور ایمان کا رنگ ہے۔ یہ ملت ابراہیمی کا رنگ ہے جو صرف اہل ایمان کو حاصل ہے، جو اس ملت پر صحیح معنوں میں کاربند ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لیا، جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں سرایت کر جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد ہمارے رگ و پے میں سما گئے ہیں، ہمارا ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے، ظاہر میں اس کے آثار ہمارے اعمال سے نمودار ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کے یہاں ایک مذہبی رسم بپتسمہ کی چلی آتی ہے جس کو عربی میں استباغ کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص عیسائیت کو قبول کرتا ہے تو اس کو مغرب کے رخ پر لٹا کر اسے شیطان سے برات کا اعلان کرایا جاتا ہے، پھر مشرق کی طرف رخ کر کے وہ عیسائی عقائد کا اقرار کرتا ہے، پھر کپڑے اتار کر سر تا پاؤں دم کیے ہوئے تیل سے اس کی مالش کی جاتی ہے۔ اب بپتسمہ کے حوض میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں وہ غسل کرتا ہے، اسی درمیان اس سے باپ، بیٹے اور روح القدس پر ایمان کے اقرار لیا جاتا ہے۔ غسل کے بعد پیشانی اور سینہ پر دوبارہ دم کیا ہوا تیل ملا جاتا ہے اور سفید کپڑا پہنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک علامتی کپڑا ہے کہ اب وہ گناہ سے پاک و صاف ہو چکا ہے۔ قرآن نے یہاں اس مصنوعی عمل کا رد فرمایا ہے کہ پانی میں جسم کو دھونے، سفید رنگ اختیار کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، یہ میں دل کے بہلاوے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات کے رنگ میں رنگ لے، اور اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رنگ سے یہاں یہی مراد ہے۔ رنگ کپڑے سے اس طرح پیوست ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ دین سے ایک مسلمان تعلق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ،
اس لیے ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کرتے۔ قل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا حالانکہ وہ ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، ولنا اور ہمارے لیے ہیں، اعمالنا ہمارے عمل، ولکم اور تمہارے لیے ہیں، اعمالکم تمہارے عمل، ونحن اور ہم تو لہو اسی کے لیے مخلصون خالص عمل کرنے والے ہیں۔ یہود مسلمانوں سے جھگڑتے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں، پھر یہ آخری نبی عرب سے کیسے مبعوث ہو گئے، ہمارا دین سب سے بہتر ہے اور تمام انبیاء کا دین ہے۔ تو اس آیت میں ان کی تردید فرمائی گئی ہے کہ ہمارا تمہارا سب کا رب ایک ہے اور ہم عبادت مخلص بھی ہیں، پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم بہتر ہیں، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ حالانکہ گزشتہ آیات میں گزر چکا ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، یعنی ہم کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور عبادت طاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں تو عزت کے مستحق ہیں۔ یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہتے ہیں، لہذا اس کی جملہ نوازشات اور الطاف اکرام کے مستحق صرف ہم ہی ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ جیسا تمہارا پروردگار ہے ویسے ہی ہمارا بھی ہے، وہ تو جس طرح کے کوئی شخص عمل کرے گا اسی کے مطابق اس پر نوازشات کرے گا، اور اس لحاظ سے ہم تم سے بہتر بھی ہیں کہ ہم فقط اسی کی بندگی کرتے ہیں اور تم شرک بھی کیے جاتے ہو، اور یہ اندازہ اب تم خود لگا سکتے ہو کہ آئندہ اس کی نوازشات اور الطاف اکرام کس پر ہونا چاہیے۔ نیز خالص اللہ تعالیٰ کا وہی ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ہو جائے، اور جو رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری ہی ملت ابراہیم علیہ السلام کو بنیادی اصول ہے۔ تم باطل نظریات کی طرف دعوت دیتے ہو، یعنی یہودیت یا نصرانیت کو اختیار کیا جائے، یہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالی رحمت اللہ محدود ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے فیضیاب کرے، کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ بحمد اللہ ہم نے ایمان قبول کر کے اپنے اندر اخلاص پیدا کیا ہے اور صحیح ایمان و ملت ابراہیم میں شامل ہوئے ہیں۔ اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تمہارا تھوڑا سا عمل بھی کفایت کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف مخلص کا ہی عمل قابل قبول ہوتا ہے، ریاکاری اور دکھاوے کا عمل ہمیشہ مردود ہوتا ہے۔ اہل کتاب کے عقائد اخلاص سے خالی ہیں، وہ ضدی اور انادی ہیں، لہذا ہماری ان سے مصالحت نہیں ہو سکتی۔ مشرکین کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین، اب صلح کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں بھی اہل کتاب کو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں۔ ام کیا تقولون تم کہتے ہو ان ابراہیم بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد کانو تھے ہودن وہ یہودی او نصارا یا عیسائی۔ قل کہہ دیجئے انتم کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ، ومن اور کون اظلم زیادہ ظالم ہے ممن اس سے جس نے کاتما چھپائی شہادتن وہ گواہی عندہ جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے بغافل اللہ بے خبر عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ یہودیت اپنے موجودہ نظریات و عقائد کے مطابق تیسری اور چوتھی صدی قبل مسیح میں مارد وجود میں آئی تھی، اور عیسائیت اپنے مخصوص نظریات و عقائد کے مطابق اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کی پیداوار ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم لوگ اس بات کو خوب جانتے تھے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ ہوں، اس قسم یہودی اور عیسائیت کی پیدائش سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے، مگر ان علماء یہود و نصارہ نے عوام کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ یہ بیان کردہ انبیاء کرام یہود کے قول کے مطابق یہودی تھے اور نصارہ کے قول کے مطابق عیسائی تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی موجود ہو اور وہ اسے چھپائے۔ یہ گواہی کون سی تھی جسے بنی اسرائیل چھپاتے تھے؟ یہ گواہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت قرآن پاک کی حقانیت اور آخری امت کے بارے میں تھی۔ آگے آئے گا کہ بنی اسرائیل ایسا جان بوجھ کر لیتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو اور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تورات حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے متعلق واضح پیشن گوئیاں موجود تھیں، مگر یہ لوگ عناد اور حسد کی وجہ سے آپ کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ گویا تورات نے جو گواہی پیش کی تھی اور جو خود ان کے پاس موجود تھی اسے چھپاتے تھے۔ انہی کے متعلق فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اپنے پاس موجود شہادت کو چھپا جائے۔ تلک امتن، یہ ایک جماعت تھی، قد تحقیق خلط جو گزر گئی، لا اس کے لیے ہے ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا اور نہ تسألون پوچھا جائے گا اما کانو اس کے بارے میں جو یعملون وہ عمل کرتے تھے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے اہل کتاب اگرچہ تم اپنی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف کرتے ہو مگر تم ان کے عقیدے پر قائم نہیں رہ سکے، لہذا تمہاری یہ جھوٹی نسبت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ ان کے عقیدے اور اعمال بے شک درست تھے لیکن وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، تمہیں اپنے افعال کی خود جواب دہی کرنا ہوگی۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آیت تلک امت ان کا دہرایا جانا خاص مقصد کی بنا پر ہے، صرف اہل کتاب کے لیے تو یہ آیت ایک دفعہ ہی کافی تھی، اب جو دوسری دفعہ اس کا تکرار کیا گیا ہے تو اس سے مراد اہل اسلام کی تنبیہ ہے کہ اہل کتاب کی طرح وہ بھی خالی نسبت پر تکیہ لگا کر نہ بیٹھے رہیں بلکہ وہ اپنے عقائد اور اعمال کو پاک کریں، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے احکامات کی پابندی کریں تو ان کے لیے بھی راہ نجات کھل سکتی ہے۔ اپنے اعمال کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ آج کل کے پیر زادوں، امیر زادوں، گدی نشینوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ وہ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، آباء و اجداد کی خالی نسبت کسی کام نہیں آئے گی۔ باپ نیک صالح تھا تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، بیٹوں کو اپنی جوابدہی خود کرنا ہوگی۔ نسبت تو جب مفید ہوگی جب بزرگوں کی خصائص سے حصہ پایا ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کیا ہے کہ ایمان لانے کے باوجود یہودی وغیرہ سے اختیار نہ کریں، صحیح معنی میں ملت ابراہیمی اور شریعت محمدی پر قائم رہیں۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ امت جو گزر چکی ہے جو کچھ اس امت نے کمایا وہ اس کے لیے ہے اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے ان کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے بلکہ تمہاری اپنی بات پرس ہوگی، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ تم سے سوال ہوگا کہ تم نیکی و توحید پر کاربند تھے یا نہیں، تم شرک، بدعات، رسومات باطلہ سے بچ سکے یا نہیں، تم توحید کی دعوت دیتے تھے یا شرکی افعال کی طرف بلاتے تھے، تم نیکی اختیار کرتے تھے یا لڑائی جھگڑے میں مصروف رہے تھے۔ آج اپنا محاسبہ کر لو کہ قیامت کے دن تمہارے کاموں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔